آپ کی ہی گلی کے آخری گھر میں رہتا ہوں. 7 ساڑھے 7 کے درمیان آپ کے گھر موجود ہوں گا. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ نہ جانے تھیٹر کے علی بے سے واقف بھی ہے یا ملنا یوں ہی وقت کا ضیاع ہوگا. 7:30 بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی. دروازہ کھولا تو سامنے ایک لہیم شہیم 28-30 سالہ ملنگ سا شخص کھڑا تھا. سر بالوں کی جھنجھٹ سے مکمل آزاد اور چمکدار حد تک صفا چٹ تھا. تاہم گول چہرے پر مارکس کی داڑھی خوب جچ رہی تھی اور اسے اپنی اس خوبی کا بخوبی احساس تھا. اچنگے سے فلیپر ٹائپ پاجامے پر کھلے گلے کی ایک ہم رنگ چھوٹی سی قمیص پر چادر لپیٹے علی چودھری سے 1.25 سال قبل یہ میری پہلی ملاقات تھی. کچھ دیر کی ملاقات 2 گھنٹے پر محیط ہو گئی تھی. ایسا لگا کہ علی کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہے جنہیں جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے. وقت چونکہ رات کے کھانے کا ہو چلا تھا تو جو کچھ گھر میں پکا ہوا تھا سامنے رکھ دیا، جو علی نے بنا ہل و حجت کے مزے سے کھایا. میری پوری زندگی فرانس میں بسر ہوئی ہے. گھر والے اب بھی وہیں مقیم ہیں. میں اسلام آباد اکثر آیا کرتا تھا. اس بار یہاں مستقل ڈیرہ جمانے کی غرض سے آ گیا ہوں. مجھے حیرانی ہوئی کہ ایسے وقت جب ملک کے نوجوان قطار اندر قطار بیرون ممالک سدھارنے کی خاطر ویزا دفتروں کے سامنے کھڑے سوکھ رہے ہیں، یہ عجب جوان ہے جو یورپ چھوڑ کر یہاں بسنے چلا آیا ہے. میں نے طنزیہ کہا، کتنا عرصہ یہاں رہ پائیں گے آپ؟ 1 سال میں ہی کہیں فیصلہ نہ بدلنا پڑ جائے. نہیں، اب تو جب تک زندگی ہے میں یہیں ہوں. جب 15 برس کا تھا اس وقت سے ارادہ پختہ کر لیا تھا کہ پاکستان واپس جا کے کچھ اچھے کام کرنے ہیں. چہرے پر وہی دبی دبی مدھم مسکراہٹ تھی لیکن جواب حتمی تھا. جلد اپنے آبائی شہر لالا موسیٰ میں ایک فیسٹیول منعقد کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سوانگ تھیٹر ہمارے لیے کوئی اسٹیج پلے تیار کرے. ڈرامہ سادہ زبان میں ہو لیکن اس میں پیغام بہت پاورفل ہونا چاہیے. وہ زندگی سے بھرپور نوجوان نظر آیا. تھیٹر کے موضوع کے حوالے سے ذرا کنفیوز تھا لیکن کچھ ہٹ کر کرنے کی خواہش نمایاں تھی. 30 سالہ علی میں خاص قسم کی انکساری، ملنساری، دھیما پن اور پختگی نمایاں تھی، جیسے آگ کی ہلکی آنچ پر تپا ہوا کندن ہو. کوئی ہینکی پینکی نہیں، نہ کوئی بھڑکیاں اور نہ بڑ بولا. بولنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی رکھتا، ایسی جیسے کہ کچھ اہم کام کا ارادہ باندھنے سے پہلے سب کی رائے لینا چاہتا ہو. دوران گفتگو ایک فون کال آئی تو پورا اعتماد لہجے میں فرینچ میں باتیں کرنے لگا. فون بند ہوا تو پھر گویا ہوا. آفس کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ ایک ٹیم کے ساتھ مل کر کچھ اسٹوری ٹیلنگ، تھیٹر، فلم اور دستاویزی فلمیں بناؤں بھی اور دکھائیں بھی. ہماری ملاقات اچھی رہی لیکن چونکہ میری ٹیم کسی اور پروجیکٹ میں مصروف تھی تو لالا موسیٰ جا کر تھیٹر کرنے سے معذرت کر لی. عرصے تک پھر ہمارا کوئی رابطہ نہ ہوا. ہاں، کسی پروگرام یا سیشن میں سرسری دعا سلام ہو جایا کرتی تھی. پہلی ملاقات کے 2-4 ماہ بعد ایک روز گھر سے کہیں جانے کے لیے باہر نکلی تو سامنے علی اسی ملنگانہ حال میں پیروں میں چپل پہنے سامنے سے آتا نظر آیا. ہم وہیں کھڑے کھڑے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے. آئیے 2 میں ایک جگہ لے لی ہے، ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے لیکن جلد آپ کو تشریف لانے کی زحمت دوں گا. اس بات کو بھی 2 ماہ گزر گئے. پھر اچانک ایک روز علی چودھری کی کال آئی. آپ پیر کی شام 5 بجے ہمارے آفس یوگن اسٹوڈیو آ سکتی ہیں؟ میں آپ کو اپنی ٹیم سے ملوانا چاہتا ہوں. دوسری اہم بات یہ کہ 2060 کا اسلام آباد کیسا ہوگا کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں جس میں اسلام آباد میں پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ لوگوں کے انٹرویو شامل ہوں گے. اس سلسلے میں آپ سے بھی انٹرویو کرنا چاہوں گا. کل آپ آئیں تو پھر بات کرتے ہیں. میں نے حامی بھر لی اور یوگن کلب کے واٹس ایپ گروپ کا بھی حصہ بن گئی. یوگن جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پراسرار خوبصورتی. پیر کو میں یوگن اسٹوڈیو میں علی اور ان کی ٹیم کے ہمراہ بیٹھی تھی. یوگن اسٹوڈیو میرے گھر سے صرف 2 منٹ کی ڈرائیو پر تھا. علی نے اپنے آفس کا دورہ کروایا، اپنے تمام ٹیم کے ممبران سے ملوایا. جب ہم بیسمنٹ میں جانے لگے تو اس نے خود پہلے جوتے اتارے اور پھر مجھے بھی بتایا کہ نیچے ہم فلم کی اسکریننگ اور پرفارمنس کرواتے ہیں. فل کارپیٹڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا ہے. تفصیل سے ہماری ڈاکومنٹری اور فلموں پر بات ہوئی. فنون لطیفہ میرا شوق ہے. تعلیمی پس منظر ڈاکومنٹری میکنگ نہیں بلکہ انرجی اور انفراسٹرکچر ہے. اسلام آباد کی سب سے خوبصورت سڑک گارڈن ایونیو ہے
جہاں شکر پڑیاں کے قریب ایک نامکمل اوپن ایئر تھیٹر ویران پڑا ہے۔ ہم اسے تھیٹر اور کلچرل پرفارمنگ آرٹ کے لیے استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر سی ڈی اے سے بات بن جائے تو اس کی بحالی کا کام جلد از جلد شروع کر دیا جائے گا۔ علی اور ان کی ٹیم کی فن سے لگاؤ دیکھ کر میں کافی متاثر ہوئی۔ غالباً 1 یا 2 ہفتے کے بعد یوگن اسٹوڈیو کی میڈیا ٹیم میرے گھر موجود تھی۔ علی کے چہرے پر وہی دھیمی سی مسکراہٹ سجی تھی اور لہجہ پر اعتماد تھا۔ کئی گھنٹے کی ریکارڈنگ کے دوران ایک بار بھی علی چودھری کے چہرے پر اکتاہٹ یا ناگواری کے تاثرات ابھر کے نہ آئے۔ اپنی ٹیم کے ہمراہ علی کو انہماک سے انٹرویو کرتے ہوئے، کئی موضوعات پر سوال اٹھاتے ہوئے اور تحمل و اطمینان سے جواب سنتے دیکھا تو فوراً ذہن میں خیال کوندا کہ علی میں ایک اچھا پوڈ کاسٹر اور ماڈریٹر بننے کی صلاحیت بھرپور موجود ہے۔ خوشی ہوئی کہ ملک کے ناآسودہ حالات کے باوجود ابھی بھی نوجوان میں امید کی کرن باقی ہے۔ انٹرویو تمام ہوا تو علی نے مؤدبانہ شکریہ ادا کیا اور پھر وہی کہ کئی مہینوں تک ہمارا رابطہ نہ ہوا۔ اکتوبر کی ایک شام پھر علی کی کال آئی، ڈاکومنٹری کا رف کٹ تیار ہے اور مقامی ہوٹل میں اگلے ہفتے اسکریننگ ہے، آپ کی شرکت لازمی ہوگی۔ میں نے بتایا کہ میں اگلے 2 ہفتے شہر سے باہر ہوں، سو نہیں آنے پر پیشگی معذرت۔ چلیں یہ تو رف کٹ ہے، جنوری یا فیبروری تک ڈاکومنٹری فائنل ہو کر تیار ہو جائے گی، تب آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے اگلی بار آنے کا وعدہ کیا اور پھر اپنے جھمیلوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ بس سریرا 1 یا 2 بار سرسری آمنا سامنا ہوا، لیکن بھاگ دوڑ کے اس دور میں دوبارہ بات چیت کا پھر سے موقع نہ ملا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ 25 دسمبر کی دوپہر سے یوگن کلب کے واٹس ایپ گروپ پر کسی اسامہ چودھری کے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کی خبر تھی۔ کچھ ہی دیر میں گروپ کے ممبران کے تعزیتی پیغامات کی بھرمار ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کون اسامہ۔ تمام تعزیتی پیغامات مرنے والے کی تعریفوں اور اس کی اچانک اس طرح دنیا سے گزر جانے کے صدمے سے بھرے پڑے۔ میں دوبارہ یہ پڑھ کر اپنے بکھیڑوں میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ دوسرے روز علی چودھری کے کزن اور یوگن اسٹوڈیو کے کو فاؤنڈر اسد علی نے مجھے واٹس ایپ کیا، جس میں علی چودھری کی وہی مخصوص دھیمی مسکراہٹ والی تصویر نمایاں اور نیچے کار حادثے میں اس کی اندھودناک موت کی خبر میری نظروں کے سامنے تھی۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک ہنستا مسکراتا امنگوں سے بھرپور نوجوان جو فرانس کو خیرباد کہہ کر کتنی امیدیں لے کر پاکستان آیا اور رانگ سائڈ پر آتی گاڑی کو بچاتے ہوئے اپنی جان سے گزر گیا۔ علی چودھری، جس کا پورا نام علی اسامہ چودھری تھا، لیکن نہ کبھی اس نے بتایا، نہ میں نے کبھی پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح اب اسلام آباد میں بھی رانگ سائڈ ٹریفک ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ یہ رانگ سائڈ سے آنے والی گاڑیاں لمحہ بھر میں ایک جیتی جاگتی زندگی کا چراغ گل کر دیتی ہیں۔ علی چودھری کی موت شاید بہت سے لوگوں کے لیے ایک عام سی بات ہو، کیونکہ یہاں انسانی جان بہت قرضہ ہے، لیکن اگر کوئی نوجوان کچھ انوکھے خواب آنکھوں میں سجائے ایک رنگ برنگی دنیا چھوڑ کر اس بانجھ معاشرے کا رخ کرتا ہے تو اس کی موت ایک سانحے سے کم نہیں۔ علی نے تو ابھی بہت سے ادھورے کام نمٹانے تھے، کئی کارنامے انجام دینے تھے۔ میں نے یوں ہی انٹرویو والے دن علی سے پوچھا تھا کہ آپ ہم سب سے تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ خود بتائیں کہ اسلام آباد کو 2060 میں آپ کیسا تصور کرتے ہیں؟ تو علی نے جواب دیا، میں 2060 کے اسلام آباد کو سرسبز اور آرٹ و فنون کا مرکز بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں سب بنا خوف و خطر کے امن اور محبت کے گیت گنگنائیں۔ خدا جانے 2060 کا تو اسلام آباد کیسا ہوگا۔ ہاں البتہ 2025 کا اسلام آباد علی اسامہ چودھری کے بغیر اداس ہے کہ سمے سے پہلے کسی کو کہیں نہیں جانا چاہیے۔